بتائیں فیصل آباد میں ڈینگی پہلی زندگی نکل گیا۔ الائڈ ہسپتال میں زیر علاج 34 سالہ نتاشا آصف جان کی باسی ہار گئی۔ رواں سال اب تک 7 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد میں ڈینگی پہلی زندگی نکل گیا۔ الائڈ ہسپتال میں زیر علاج 34 سالہ نتاشا آصف جان کی باسی ہار گئی۔ رواں سال اب تک 7 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ حسین اپنے اس رپورٹ میں اپریل اور جولائی سے نومبر میں ڈینگی لاروا پیدا ہوتا ہے۔ پہلے یہ صرف صاف پانی میں انڈا کی شکل میں وجود میں آتا ہے، بعد میں یہ لاروا بنتا ہے، پھر ٹیوپا اور مچھر بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ اس طرح یہ 4 سطح پر مشتمل ہوتا ہے۔ مکمل شکل اختیار کرنے میں اسے 7 سے 10 دن تک لگتے ہیں۔ جو ڈینگی مادہ مچھر ہے وہ کسی بھی جگہ پہ انڈا دیتی ہے اپنا، اور جب اس انڈے کو پانی ملتا ہے تو 24 گھنٹے سے لے کے تقریباً 36 گھنٹے کے دوران اس انڈے میں سے لاروا نکلتا ہے۔ جو لاروا ہے یہ 5 سے لے کے 7 دن تک پانی کے اندر رہتا ہے، اس کے بعد یہ پیوپا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جو پیوپا ہے یہ 2 سے لے کے 3 دنوں میں ایڈلٹ مچھر بن جاتا ہے۔ جو ہم سرویلنس کرتے ہیں موسٹلی وہ اس لیے پانی کے علاقوں میں کرتے ہیں کہ اس سٹیج میں پانی سے اگر لاروے کو نکال دیں تو یہ 4-5 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مقام پر پانی موجود ہو تو ڈینگی مچھر بن سکتا ہے، اور یہ صبح سویرے یا شام کو شکار کرتا ہے۔ مکمل لباس پہنا ہو تو مچھر کے کاٹنے سے بچا جا سکتا ہے۔ گھروں میں احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ نمی اور تاریکی والی جگہوں پہ نارملی یہ چھپتے ہیں، جس طرح ٹائر ہو گئے یا گھروں کے اندر ایسے مقامات جہاں پہ ہم اپنا فالتو سامان رکھتے ہیں ان کے اندر یہ چھپ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی افزائش کے لیے پانی کا مطلب ہماری جو ٹیمیں سرویلنس کر رہی ہیں، ایون خالی بوتلوں کے ڈھکنوں کے اندر بھی اگر بارش کا پانی کھڑا ہو گیا اور وہ 2 دن کھڑا رہا ہے تو وہاں پہ بھی لاروا پیدا ہو سکتا ہے اگر اس پہ ایگ لیئنگ ہو جائے۔ فیصل آباد میں رواں سال 2300 سے زائد ڈینگی لاروے تلف کیے گئے۔ محکمہ صحت نے اپیل کی ہے کہ پانی جمع نہ ہونے دیں اور برتنوں کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں موسمی فلو سے بچاؤ کی ویکسین نایاب۔ ڈاکٹرز، نرسز اور شہری انتظار کی سولی پر لٹک گئے۔ وائرس پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ موسم سرما کی آمد سے قبل H1N1 انفلوئنزا، موسمی فلو اور سوائن فلو سے بچاؤ کی ویکسین نایاب ہو گئی۔ ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈک اسٹاف سمیت شہری ویکسین کے منتظر ہیں۔ ویکسین نہ ہونے کے سبب بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ماہر میڈیسن ڈاکٹر محمد عرفان نے کہا، حاملہ خواتین، سانس اور دل کے مریضوں کے لیے ویکسین بہت ضروری ہے۔ ویکسین نہ لگنے کے سبب کورونا کے ساتھ موسمی فلو کی بیماری کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ انفلوئنزا یا فلو کی ویکسین یہ بڑی امپورٹنٹ ویکسین ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ جو بھی شخص دل کے مرض میں مبتلا ہے، سانس کی بیماری میں مبتلا ہے، یا ہماری جو پریگننٹ وومن ہے، ان سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی سانس کی بیماری جس طرح استھما، COPD ہے، اگر اس میں انفلوئنزا کی ویکسین نہیں لگائیں گے تو اس میں ہاسپٹل میں داخلے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ ہسپتالوں پہ برڈن بننے کا باعث بنتے ہیں۔ ویدر چینج ہو رہا ہے، انفلوئنزا کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ فلو کی ایک بڑی سی ایک لہر آئی ہوئی ہے۔ کافی جو ہمارے ڈاکٹرز بھی ہیں، پیرامیڈکس بھی ہیں جو فلو سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی کام کر رہے ہیں، ہماری پیرامیڈک نرسز بھی کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک الائڈ ہاسپٹل میں ایک بھی انفلوئنزا کی ویکسین نہیں ہے۔ ہماری یہی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ جو لوگ دن رات کام کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے ایٹ لیسٹ انفلوئنزا کی ویکسین جو ارینج کروائی جائے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ الائڈ اسپتال ڈاکٹر ارشد علی چیمہ نے کہا، آئسولیشن وارڈ نے 2000 ویکسین مانگی ہے، خریداری کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ ویکسین ملتے ہی عملے کو لگا دی جائے گی۔ ویکسین کی ڈیمانڈ آ گئی ہے ہمارے پاس، اور کیونکہ موسم بھی اب آ گیا ہے فلو کی ویکسین کا نا، تو ہم لوگ انشاءاللہ جلد اس کا جو نا بندوبست کر لیں گے اور لگانا شروع کر دیں گے۔ موسمی فلو سے بچاؤ کی ویکسین بروقت لگ جائے تو بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے گا۔ ماہر امراض کہتے ہیں اگر انفلوئنزا کی ویکسین بروقت نہ لگائی گئی تو کورونا کے ساتھ ساتھ موسمی فلو کے حملے کا بھی خدشہ ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ چیف آرگنائزر نیازی کی فیصل آباد آمد۔ ترقیاتی منصوبوں پر ضلعی انتظامیہ سے بریفنگ دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر چیف آرگنائزر تحریک انصاف سینیٹر سیف اللہ نیازی نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ اپنے دورے میں انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ لی، جبکہ اراکین پارلیمان سے بھی مسائل پر گفتگو کی۔ سیف اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث پوری دنیا کو مہنگائی کا سامنا ہے۔ ماضی میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ الگ سے کام کرتے تھے، اب افسران کو اضافی چارج سونپنے سے بھی ایشو پیدا ہو رہے ہیں۔ مہنگائی صرف کیا کہتے ہیں پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک سسٹم چل رہا ہے یہ کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ چیزوں کی پروڈکشن بھی نہیں ہو رہی اور سپلائی کی شارٹیج ہے، جس کی وجہ سے چیزوں کے ریٹ اوپر بڑھتے جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ الائڈ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔
फैसला बाद के हवाले से उन्होंने कहा कि 13 अरब के डेवलपमेंट पैकेजेस में जो इश्यूज हैं उनके हल के लिए वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे। 13 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसमें से जितना फंड्स आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आ सके क्योंकि डिफरेंट प्रेशर्स हैं फाइनेंशियल, ख़ास तौर पे कोविड की वजह से। लेकिन फैसलाबाद जैसा शहर जो इतना इम्पोर्टेंट है हमारा ज़िला, उसके लिए हमें बेहतर और कोशिश करनी चाहिए कि फंड्स का, और उसके लिए मैं सीएम से भी बात करूंगा और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर से। इस मौका पर एमएनए फैजुल्लाह कमोका का कहना था, फैसलाबाद में 150 से ज़ायद पार्क्स की आबियारी कैसे हो, रोशनियां कैसे जले, शहर के पार्क्स बिजली के कनेक्शन से महरूम हो गए, पानी का भी इंतजाम नहीं, पार्क्स के लिए 4 साल से 1 रुपए का फंड न मिल सका। शहर भर के पार्क्स चरान की आमाजगाह बनने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। बहरान के बायस फैसलाबाद के पार्क्स उजड़ गए, पानी और बिजली भी नहीं। शहर में 320 से जायद पार्क्स हैं, जिनमें से 150 से जायद पार्क्स में बिजली ही मुयसर नहीं। इनमें इकबाल टाउन के 50 से जायद पार्क्स शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। मदीना टाउन, जिना टाउन और लायलपुर टाउन के दर्जनों पार्क्स में भी बिजली मौजूद नहीं। गुलिस्तान कॉलोनी, हजवेरी टाउन, इस्लाम नगर, मरियम आबाद के पार्क्स में भी बिजली गायब रहने लगी है। ढूडीवाला, सैफाबाद, गुलफशां कॉलोनी, अमीन टाउन और मंसूराबाद के कई पार्क्स में भी बिजली नहीं लग सकी। बारिश के बायस पार्क्स में घास उगाई है, मगर सब्जे की बहाली के लिए वाटर पंप्स नहीं चल सके। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਹੋਵੇ। ਖੇਲ ਕੂਦ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਤਫਰੀਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मुतअद्दिद बार इन लोगों से कहा गया कि यार हमारी लाइटें ठीक कर दो, यहाँ पे चर्ची वगैरह बैठे होते हैं, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस वादा कर देते हैं कि ये कर देते हैं। दिन भर पार्क्स में वीरानी नजर आती है और शाम होते ही मंशियात के आदी अफराद नजर आना शुरू हो जाते हैं। फंड्स न होने के बावजूद PHA हुकाम पार्क्स की हालत बेहतर बनाने के लिए पुरुमीद हैं। सारा एक एस्टीमेट तैयार हुआ जी, तो वो तकरीबन 1 बिलियन के अराउंड थी सारी रकम, जिसमें छोटे मोटे काम शामिल थे। उसमें ये रिपेयर वर्क था, कुछ सबमर्सिबल पंप्स हमारे आउट ऑफ ऑर्डर हुए थे, लाइट्स नहीं है वहाँ पर, मोटरें ख़राब हैं जिसकी वजह से पार्क सारी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, ग्रीनरी है, वो सब ख़राब हो रही है। तो ऑफ कोर्स के इदारे को जो माली बहरान का एक सामना है। और शहरियों को सस्ती तफरीह फराहम करने के लिए पार्क्स में बिजली समेत दीगर सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत पंजाब PHA को फंड्स फराहम करे ताकि फैसलाबाद में मौजूद पार्कों में बिजली के कनेक्शंस लग सकें और इनकी बहाली भी मुमकिन हो सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के नौमुंतखब मरकजी चेयरमैन डॉक्टर सज्जाद अरशद और नौमुंतखब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आतिफ मुनीर को दोस्तों की मुबारकबाद। चैम्बर पहुंचने पर फूलों के हार पहनाए गए। दोनों ने भरपूर खिदमत करने का अज़म किया। बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। एसोसिएशन के नौमुंतखब चेयरमैन डॉक्टर सज्जाद अरशद और नौमुंतखब सदर चैम्बर आतिफ मुनीर की चैम्बर आमद। दोस्त अहबाब की तरफ से मुबारकबाद दी गई और हार पहनाए गए। सीनियर नायब सदर चौधरी तलत महमूद, नायब सदर राना अयूब असलम मंज की जानिब से मुबारकबाद दी गई। दोनों को साथियों ने कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए खुशामदीद कहा। चैम्बर में दोनों अहदेदारों ने मेंबरान के हमरा मुलाकात भी की। डॉक्टर सज्जाद अरशद और आतिफ मुनीर का कहना था कि पोल्ट्री बेशुमार मसाइल से दुचार है, जिनके हल के लिए कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि पिछले 32 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। बहुत से मसाइल, बहुत सी चीज़ें, और ये 40 साल में पहली दफ़ा ये इलेक्शन हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा बुनियादी मकसद है यहाँ में इस काम में, वो ये है कि हमने जो फार्मर है उसके मफादे आमा के लिए जितना भी हम काम कर सके उसके बिज़नेस के लिए वो करेंगे। मैं अपनी तरफ से इस फैसलाबाद चैम्बर की तरफ से सबसे पहले अपने भाई डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब को पाकिस्तान की पोल्ट्री एसोसिएशन का चेयरमैन मंतखब होने पर दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और इन्हें ये यकीन दिलवाता हूँ कि फैसलाबाद चैम्बर का प्लेटफार्म पोल्ट्री एसोसिएशन के लिए, आपके लिए हर वक्त हाजिर होगा। दोनों ने अज़म जाहिर किया कि चैम्बर पोल्ट्री की बेहतरी के लिए खिदमात फराहम करता रहेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। शोबा टेक्सिंग में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से ज़िलाई अमन कमेटी का इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर आशफा रियास ने की। इजलास में DC उमर जावेद और DPO राना उमर फारूक ने भी शिरकत की। इजलास के शुरका का आशूरा पर पुलिस की ड्यूटी सर अंजाम देने पर खिराज तहसीन पेश किया। आशफा रियास ने कहा, अमन व अमान में सूरत हाल को बरकरार रखने में अमन कमेटी अपना किरदार अदा करे।
آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر آشفا ریاض نے کی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ مسعود امان کا شہر کی صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، عملے کو مزید بہتری لانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان کا کہنا تھا کہ شہر کی صفائی کی صورتحال کو روزانہ چیک کر رہا ہوں۔ تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنرز از خود روزانہ وزٹ کر کے صفائی کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑانے والے ہو جائیں ہوشیار اور کارروائی کے لیے رہیں تیار۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں روڈ پر نہیں آ سکیں گی۔ اوور لوڈنگ کرنے والوں کی بھی شامت آئے گی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریفک پولیس کی 15 روز آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف طیب سیف۔ ٹیکسنگ میں دھواں چھوڑنے اور اوور لوڈنگ والی گاڑیوں کی اب خیر نہیں۔ ٹریفک پولیس نے 15 روزہ آگاہی مہم شروع کر دی۔ ڈی ایس پی محمد کامران کا کہنا تھا مہم کے بعد ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں اور اوور لوڈنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آئی جی صاحب پنجاب اور جناب ڈی اے جی صاحب ٹریفک پنجاب کے حکم سے ہم نے 15 روزہ 2 کمپینز شروع کر رکھی ہیں، ایک اینٹی سموک کے حوالے سے اور ایک اوور لوڈڈ جو گاڑیاں ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ آج ہماری واک تھی جو لاری اڈا سے شروع ہو کر ابھی شہباز چوک میں پہنچے ہیں۔ ڈی ایس پی محمد کامران کا مزید کہنا تھا زیادہ دھواں چھوڑنے اور فٹنس نہ ہونے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کاروائیاں ہوں گی۔ شاہراہوں پر شہریوں کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا اوور لوڈنگ اور غلط اوور ٹیکنگ کے باعث قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ ٹریفک پولیس کے احسن اقدام کو سراہتے ہیں۔ اوور لوڈ جو گاڑیوں کا بہت زیادہ رش ہے روڈوں کے اوپر، اس کے لیے بہت یہ مفید آگاہی واقع ہے۔ اس کے سلسلے میں لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے تاکہ کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیا جائے اور کم عمر بچے جو رکشا ڈرائیور ہیں ان کو نہ دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ گاڑی کی اوور لوڈنگ نہ کی۔ گورنمنٹ کر رہی ہے، کارروائی کر رہی ہے، چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کے لیے منع کر رہی ہے اور ہیلمٹ لازمی کر رہی ہے۔ اس سے انشاءاللہ حادثات میں بہت کمی ہوگی۔ شہریوں کا کہنا تھا ٹریفک قوانین کا خیال رکھیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کروائی جائے تو پنجاب کے اندر ماہانہ 300 جانیں جو سڑکوں پر ضائع ہوتی ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محمد جواد کے ساتھ طیب سیف، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ وائٹ روز اسکول فیصل آباد میں پیرنٹ ٹیچر ڈے کا انعقاد ہوا۔ والدین کو بچوں کے فرسٹ ٹرم کا رزلٹ دیا گیا۔ ٹیچرز اور والدین نے طلباء کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا۔ ڈائریکٹر وائٹ روز اسکول ظاہر بٹ سمیت اساتذہ اور والدین شریک ہوئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر اشرف۔ بچوں کی تعلیمی کارکردگی بارے والدین کو آگاہی دینے کے لیے وائٹ روز اسکول پریمیئر کیمپس فیصل آباد میں پیرنٹ ٹیچر ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں والدین کو پرائمری کلاسز کے طلباء کے فرسٹ ٹرم امتحانات کے رزلٹ کارڈ دیے گئے۔ میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ میرا آج بہت اچھا رزلٹ آیا اور مجھے اپنے ٹیچر بھی بہت اچھے لگے ہیں، اسکول بھی بہت اچھے اور یہاں پہ جو سارے ٹیچرز ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں۔ ہم آج بہت خوش ہیں کہ آج ہمارا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے، میرے مارکس میرے 90 آئے ہیں اور یہ اسکول بہت اچھا ہے۔ اساتذہ اور والدین کا کہنا تھا کہ بچوں کی صلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے ایسی میٹنگز کا انعقاد ضروری ہے جس میں والدین کو بچوں کی کارکردگی بارے آگاہی ملتی ہے۔ پیرنٹس کو رزلٹ دے رہے ہیں تاکہ بچوں کے بارے میں وہ بھی دیکھیں کہ ان کے بچے کس لیول پہ جا رہے ہیں، تاکہ تھوڑی سی اگر امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو پیرنٹس بھی تھوڑا کوپریٹ کریں ٹیچرز کے ساتھ اور بچوں کی جو ڈسکوالٹیز ہیں وہ بھی ذرا بہتر ہو جائیں۔ اور وائٹ روز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ یہ بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بھی بہت فوکس کر رہے ہیں اور پرسنلی بچوں کی جو ان کی کوالٹیز ہیں اس کو پالش کر رہے ہیں اور بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو رہا ہے، ان کی جو اپنی کوالٹیز ہیں وہ نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ بسائڈ اسٹڈیز ان کو ایک بیٹر انسان بننے کے لیے، ایک اچھا پاکستانی بننے میں، ایک اچھا مسلمان بننے میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ Parents are very much important and we are over here to for the PTM and for the result day to bridge the gap between the parents and the teachers to ensure that what they are holding at the schools and what they are holding at the homes. میں خود بڑی خوش ہوں آج یہاں کے، مجھے بڑی سیٹسفیکشن ملی ہے کہ بہت اچھی گرومنگ ہو رہی ہے میرے بچوں کی ہر لحاظ سے اور یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس بھی بچوں کی ہر طرح کی ان کی گرومنگ کے لیے ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کی ایجوکیشن کو دیکھیں۔ ڈائریکٹر وائٹ روز اسکول سسٹم زاہد بٹ نے کہا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں بہتری کے لیے اساتذہ اور والدین کے رابطوں کو مزید بہتر بنانا ہوگا۔ بچے کی جو گرومنگ ہے دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ بیکاز وٹ ہی لرنز ایٹ اسکول تو ہی مسٹ پریکٹس ایٹ ہوم اینڈ
at home parents participate to do that activity. So I always encourage parents to come to school and get connected with their teachers. وائٹ روز اسکول میں زیر تعلیم بچوں نے فرسٹ ٹرم کے رزلٹ میں اچھے گریڈز آنے پر خوشی کا اظہار کیا. کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. انتظامیہ نے نظر انداز کیا تو شہری خود میدان میں آگے جھنگ کے علاقہ چاند باغ میں شہریوں نے خود صفائی کا بیڑا اٹھا لیا. شجرکاری مہم کا بھی آغاز کر دیا. تفصیلات دیکھیں بشر حسن نقوی کی اس رپورٹ میں. جھنگ کے نواحی علاقہ ٹاؤن باغ کو انتظامیہ نے عرصہ دراز سے نظر انداز کیا ہوا ہے. سیوریج اور صفائی کے مسائل کو سنجیدگی سے حل نہیں کیا گیا، جس پر شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کا بیڑا اٹھا لیا. باغ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور مقامی افراد نے ٹاؤن باغ میں شجرکاری شروع کر دی. ابتدائی طور پر شاہراہوں پر 400 سے زائد پودے لگائے جائیں گے. گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی کاوش نہیں ہو رہی تو ہم کیوں نہ ایک والنٹیئرز کی ٹیم تیار کریں، اور اس میں ہماری ٹائیگر فورس بھی ہے، اس میں ہماری بی ڈی اے باغ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کی ٹیم ہے، اور جنجوا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے بندہ ناچیز حبیب الرحمان ضیاء جو ہے، میں نے، جناب ارشد گجر صاحب نے، جناب پرویز احمد صاحب نے اور ڈاکٹر بشیر گڈو صاحب نے ڈونیشن بھی دیا اور اس کاوش کی سپرویژن بھی کر رہے ہیں. مکینوں نے کہا تحصیل کونسل انتظامیہ کی جانب سے ہمیشہ عدم تعاون کی شکایت رہی ہے. مستقل بنیادوں پر عملے کی ڈیوٹیاں لگا دی جائیں تو صفائی کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. چیف آفیسر اکرم بھروانہ نے یقین دہانی کروائی کہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ٹاؤن باغ کی بہتری کے لیے کام کیا جائے گا. تحصیل کونسل جھنگ اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے جتنی ہمارے پاس مین پاور ہے اس حساب سے باغ کی بہتری کے لیے تمام وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لائے جائیں گے، اور ان کے پلانٹیشن بھی ہم نے ان کو آفر کی ہے کہ آپ سائٹس جو ہیں ان کا انتخاب کر کے ہمیں بتائیں. ہم تحصیل کونسل کی طرف سے وہاں پلانٹیشن کرانے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹاؤن باغ کے مکینوں نے کہا کہ باغ کو مثالی علاقہ بنائیں گے. ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بچہ شجرکاری مہم میں حصہ لے گا. کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ. ٹوبہ ٹیکسنگ میں مانسون شجرکاری مہم کا آغاز. اسلامیہ سیکنڈری اسکول میں پودے لگائے گئے. ایم پی ایس سعید احمد سعیدی اور مرکزی نائب صدر تحریک انصاف چودھری اشفاق نے مہم کا افتتاح کیا. رپورٹ کریں بیورو چیف طیب صاحب. میں مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. گورنمنٹ اسلامیہ سیکنڈری اسکول میں پودا لگا کر افتتاح کیا گیا. ایم پی ایس سعید احمد سعیدی اور چودھری اشفاق نے پودے لگائے. چودھری اشفاق کا کہنا تھا ضلع بھر میں 8.5 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر شجرکاری مہم 10 بلین ٹری جو ہے، اس میں ٹوبہ ٹیکسنگ کا حصہ تقریباً 8.5 لاکھ پودے ہیں، اور اس پروگرام کو بھرپور طریقے سے ٹوبہ ٹیکسنگ میں چلایا جا رہا ہے، بلکہ پورے پاکستان میں اس کو چلایا جا رہا ہے. چودھری اشفاق کا مزید کہنا تھا ہر محکمہ کو ٹارگٹ دیا گیا ہے. محکمہ تعلیم کو 50,000 پودوں کا ٹارگٹ دیا گیا. ایم پی ایس سعید احمد سعیدی کا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ٹوبہ کو سرسبز و شاداب بنائیں گے. یہ جو سلسلہ کار ہے کافی دیر سے چل رہا ہے، اور ہم نے اپنا جو ٹارگٹ ہے ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ کے حوالے سے اچیو کرنا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے اپنے ورکروں سے، اپنے تمام ڈپارٹمنٹ کے آفیسران سے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں. ان کا کہنا تھا شہر کے مختلف علاقوں میں اور اداروں میں پودے ترجیحی بنیادوں پر لگا رہے ہیں تاکہ سبزے کی بہتات نظر آئے. کیمرامین محمد جواد کے ساتھ طیب سیف، ٹوبہ ٹیکسنگ. فیصل آباد میں انجمن تاجران نیو انارکلی بازار کی تقریب حلف برداری. چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ اور صدر محمد اسلم بھلی نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا. وائس چیئرمین سپریم انجمن تاجران آفتاب بٹ بھی شریک ہوئے. رپورٹ کر رہے ہیں فضیل احمد. تاجران نیو نارکلی بازار ڈگلس پورہ کے نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی. چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ اور صدر اسلم بلی نے عہدیداران سے حلف لیا. میں حلفاً بیان اور اقرار کرتا ہوں کہ میں آئین پاکستان اور ایسوسی ایشن کے قواعد و ضوابط کا پابند رہوں گا. حلف برداری کے بعد انجمن تاجران نیو نارکلی بازار کے تاجروں نے سپریم انجمن تاجران میں شمولیت کا اعلان کیا. امین بٹ کا کہنا تھا کہ تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں. وائس چیئرمین آفتاب بٹ نے کہا سپریم انجمن تاجران میں شمولیت کا فیصلہ احسن اقدام ہے. نیو نارکلی بازار کے تاجروں کے مفادات کے لیے کام کریں گے. فیصل آباد کی شہر کی سب سے بڑی تنظیم ہے. سب سے بڑی تنظیم اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی دکاندار کو، کسی تاجر لیڈر کو، کسی شہری کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی کام پڑتا ہے تو ہماری سپریم کے لیڈروں کے 24 گھنٹے ٹیلی فون
खुले रहते हैं। सुप्रीम अंजुमन ताजरान जो नई वजूद में आने वाली तंजीम को मुबारकबाद भी पेश करती है, और आपका ये बहुत अच्छा फैसला है कि आपने सुप्रीम अंजुमन ताजरान को के साथ इल्हाक किया, और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा कि ये सुप्रीम अंजुमन ताजरान शहर की मेन तंजीम है और ये ताजरों के मसाइल पर हर वक्त तैयार रहती है। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान ने नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और हर तरह के तावन की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद।